کسی بھی سلسلے کی کامیابی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سلسلے والوں کے اتفاق پر. جتنا سلسلے والوں میں اتفاق ہوگا، آپس میں محبت ہوگی، جتنا اپنا آپس میں رابطہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی وہ سلسلہ ترقی کرتا ہے، اتنا ہی مرشد کو بھی خوشی زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں آپ ایک گھر میں ماں باپ میں 5-6 بچے ہیں، تو ایک بچہ ہے وہ اس میں بہت اچھا ہے، نیک ہے، لیکن وہ دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی خوشی غمی میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کسی دوسرے بھائیوں کی پرواہ نہیں کرتا وہ، لیکن ویسے وہ نیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ماں باپ کو زیادہ خوشی کب ہوتی ہے کہ جب وہ دوسروں کا بھی احساس کرے. جب وہ بچہ دوسروں کا احساس کرے گا، اس سے ماں باپ کے دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے کہ یار یہ میرا بچہ جو ہے یہ خود تو اچھا ہے، اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کا خیال بھی کرتا ہے، گھر والوں کی فکر بھی کرتا ہے، سو گھر کے ہر فرد کی فکر ہے. ماں باپ کو اس کو دیکھ کے ٹھنڈ پہنچتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے کہ یہ میرا بچہ بہت اچھا ہے. حضور میاں صاحب چادر سرکار فرمایا کرتے کہ دیکھو جی، جسے پیر بھائی سے پیار نہیں، اسے پیر سے بھی پیار نہیں. دیکھیں نا، مثال دی آپ کو کہ اینٹ بنتی ہے. اب دیکھیں، اب اینٹ کے اوپر اینٹیں ہو جائیں، تیار ہو جائیں، 8, 10, 15 اینٹیں، 20 اینٹیں، 100 اینٹیں، 1000 اینٹیں ہو جائیں، ہر سلسلے میں جن لوگ بیعت ہوتے ہیں. اب وہ اینٹیں ہیں، اگر وہ اینٹ پہ اینٹ رکھ دی جائے، یہ اینٹیں اکٹھی کر دی جائیں تو وہ طاقت نہیں بنے گی. جیسے دیوار کھڑی کر دی جائے، دیوار اینٹوں کی، ٹھیک ہے، ہوا آئے گی وہ دیوار کو گرا دے گی، چاہے وہ اینٹیں ہی ہیں، لیکن ہوا ذرا سی تیز چلے گی، کوئی سیلابی ریل آئے گا اس کو گرا دے گا، بہا کے لے جائے گا. اگر وہی اینٹیں آپس میں مضبوط ہو جائیں، سیمنٹ کے ساتھ وہ اینٹیں آپس میں مضبوط جڑ جائیں، تو جتنی اینٹیں جڑتی جائیں گی اس میں اتنی طاقت آتی جائے گی اس دیوار میں، وہ اتنی مضبوط ہو جائے گی، پھر اتنی وہ دیوار مضبوط ہو جائے گی، آندھی آئے، طوفان آئے، ریل آئے تو اس دیوار کو وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو جائیں گے. جب ان میں آپس میں اتفاق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، آپس میں جڑ جائیں گے، ان کی فکر ایک ہو جائے گی، مل کر چلیں گے، اور جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جب آپس میں جڑ جائیں گے، مل جائیں گے، تو پھر وہ ایک طاقت بنتی ہے. پھر مرشد کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام سلسلے والے آپس میں پیار رکھیں، محبت رکھیں، اکٹھے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کریں، مل جل کر چلیں، ایک دوسرے کا درد رکھیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اس سے پھر مرشد کو خوشی ہوتی ہے اور وہ سلسلہ ترقی کرتا ہے. تو مرشد یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے کہ ہر شخص اللہ رسول سے محبت کرنے والا بن جائے اور نیکی کے رستے پر آ جائے، سچی پکی توبہ کرے، ہر حال میں وہ رب کا ہو جائے، اس کو استقامت نصیب ہو جائے. پھر بعد میں اس کی فکر ہوتی ہے کہ سلسلے والے آپس میں جڑ جائیں. دیکھیں گھر میں اگر ایک ماں باپ ہے، ان کے 5-6 بچے ہیں، وہ آپس میں اگر لڑی جائیں، آپس میں اتفاق نہ ہو، تو وہ گھر وہ خوشی کا گہوارہ نہیں بنتا، وہ ماں باپ خوشی نہیں ہوتی. خوشی اس ہوتی ہے کہ اولاد آپس میں بیٹھے، آپس میں اتفاق ہو، اکٹھے ہنسے بیٹھیں، کھیلیں، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے درد میں شامل ہوں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا احساس رکھیں. تو ماں باپ کے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ میری ساری اولاد آپس میں محبت رکھتی ہے، دوسرے کے ساتھ احساس کرتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے جب اس کے محبوب کی امت آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرے گی، ایک دوسرے سے محبت کرے گی، ایک دوسرے کے لیے دعا کرے گی، اور مل جل کر جب وہ چلیں گے، ٹھیک ہے، ایک فکر لے کر چلیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عطائیں ہوتی ہیں، کرم نوازی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر کامیابیاں عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام امت جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. امت کے جو احوال ہیں، اگر امت میں کسی کو پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسلمان دکھی ہے، پریشان ہے، اور آپ کے دل میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ اس کے دکھ میں شامل نہیں ہوتے، اس کی کیفیت آپ پہ طاری نہیں ہوتی کہ آپ اس دکھ میں شامل نہیں ہوتے، وہ دکھ محسوس نہیں کرتے، یہ ہمارے ایمان کے خطرے کی علامت ہے. تو امت کا درد رکھنا بھی ضروری ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی کی صفت نہیں دی، یعنی نرمی کی صفت سے محروم ہے، فرمایا کہ وہ کل سے محروم ہے، کہ کسی کے دکھ کو دیکھ کر آپ کے دل میں نرمی نہیں آتی، اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے، اس کے لیے دعا نہیں کرتے، تو فرمایا کہ وہ کل خیر سے محروم ہو گیا. حضور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا جی کیا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے کیوں رویا کرتے تھے، کہ ان کو امت پیاری تھی، امت کے لیے روتے تھے. اور آپ نے فرمایا مجھے سلسلہ پیارا ہے، میں سلسلے کے لیے روتا ہوں جی، میرے سلسلے والے کو کوئی تکلیف پریشانی نہ آئے جی. یہ ساری محنتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ سب کی فکر ایک ہو جائے اور سب مل کر جو ہے وہ دین کا کام کریں، سلسلے کا کام کریں. آقا علیہ السلام کا باطنی فیض ہے، طریقت کا، ولایت کا فیض ہے، وہ آپ حاصل کریں، اللہ کے ولی بنیں، اکٹھے آپ کو کر کے سمجھایا جاتا ہے، وہی یہ ہوتا ہے. اور اس میں بہت زیادہ کامیابیاں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، وہ سلسلہ بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، پروان چڑھتا ہے، سلسلہ پھیلتا ہے. تو مل کر آپس میں چلنا ہے.